نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج یہ جو مجلس قائم کی گئی ہے، اس میں بتلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ کیسے بنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ پھر میں نے پوچھا کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرے نمبر پر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں ترتیب اس طرح بیان فرمائی گئی کہ سب سے افضل اور پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی فکر، یہ حرص ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ افضل ہو، اس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، یعنی اس پر عمل کیا جائے، وہ عمل ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس لیے کہ ہر وقت دل ہو دماغ پر آخرت کی فکر طاری ہو، دل و دماغ پر آخرت کی فکر طاری ہو۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آخرت میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس لیے ہر وقت یہ معلوم کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ عمل میں کیا اجر و ثواب ہے اور وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ آج ہم لوگ فضائل کی حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل میں فضیلت ہے، فلاں عمل میں فضیلت ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جس طریقے کا عمل ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ثواب کا کام ہے، بس اس کی طرف دوڑتے تھے۔ ایک مبارک حسرت ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک قیراط اجر ملے۔ قیراط اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا جس کے ذریعے سونا چاندی کا وزن کیا جاتا تھا، اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد اس کے پیچھے چلے اس کو 2 قیراط ملیں گے، اور جو شخص اس کی تدفین میں بھی شامل ہو جائے اس کو 3 قیراط اجر ملیں گے۔ ویسے تو قیراط ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا قیراط احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے، جنت کا قیراط احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث پہلے نہیں سنی، جس کی وجہ سے ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے اور جنازے کے پیچھے چلنے اور تدفین میں شرکت کی ایسی فضیلت ہے۔ اگر پہلے مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کا اہتمام اس قدر کرتا کہ اپنے آپ کو اسی میں لگا دیتا، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے میرے بہت سے قیراط ضائع ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا مشغلہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہوا کرتا تھا، جن کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک نیا عمل معلوم ہوا تو اس پر افسوس ہو رہا ہے، ہائے میں نے کیوں اب تک اس عمل کو اختیار نہیں کیا۔
یہ تھے صحابہ کرام کے حال۔ تمام صحابہ کرام کا یہی حال نظر آتا ہے کہ ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ ذرا سی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال کی ترتیب یہ بیان فرمائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ وقت کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا۔ اس حدیث میں دوسرے نمبر پر افضل عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، گویا کہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد جیسی عبادت پر فوقیت عطا فرمائی، یعنی بلندی عطا فرمائی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے اتنے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس جہاد میں شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر کے لے جاتے ہیں جس طرح کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن والدین کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد ہیں ان میں سب سے مقدم، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اس سے واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اچھا اجر رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اور جہاد سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں اور اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرما دیں، صرف اسی غرض کے لیے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کیا فرمایا، کیا تم واقعی ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، میں ثواب حاصل کرنا ہی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر ان کی خدمت کرو، اسی لیے اگر تمہیں اجر حاصل کرنا ہے تو پھر والدین کی خدمت کر کے تمہیں جو اجر حاصل ہوگا وہ اجر جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے، یعنی جا کر ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ ان روایات میں والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی زیادہ اونچا بتلایا گیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ فرماتے تھے کہ بھائی، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس وقت کیا تقاضا ہے، بس اس تقاضے کو پورا کرو، اس کا نام ہی دین ہے۔ اس کا نام دین نہیں کہ مجھے فلاں چیز کا شوق ہو گیا، اس شوق کو پورا کر رہا ہوں۔ مثلا کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھوں، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں جہاد پر جاؤں، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں تبلیغ و دعوت کے کام میں نکلوں۔ اگرچہ سب کام دین کے کام ہیں اور باعث اجر و ثواب بھی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس وقت جو فی الحال آپ کے پاس وقت ہے، اس کا کیا تقاضا ہے۔ مثلا گھر کے اندر والدین بیمار ہیں اور انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں تو اس بات کا شوق لگا ہوا ہے کہ صف اول میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں، اور والدین اتنے بیمار ہیں کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں۔ اب اس وقت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ صف اول کی نماز کو چھوڑو اور والدین کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور نماز گھر کے اندر تنہا پڑھ لو۔ اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں اور تم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور صف اول میں جا کر شامل ہو گئے، تو یہ دین کی اتباع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہوا۔ اللہ،
یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہے، مسجد آنے جانے میں وقت لگے گا اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر مسجد گھر کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو بیٹے کی تھوڑی دیر کے دور رہنے سے تکلیف نہیں ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے، تو اس صورت میں اس کو مسجد میں جا کر ہی جماعت سے نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ سمجھے بھائی؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں اور مسلمان ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، آپ نے ان کو حاضر ہونے سے صاف منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ، بلکہ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ اللہ، بھلا بتلائیے کیسا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہوگا، اور جب آپ اس دنیا میں بقید حیات تھے اس وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہو، جبکہ آج یہ حالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بےتاب اور کتنے بے چین نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، لیکن آپ کی زیارت کے شوق اس کی بے چینی اور بےتابی کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ آپ نے حکم فرما دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں صحابیت کا مقام چھٹ گیا، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر موقوف تھا، اور وہ صحابی وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے چاہے کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے، کتنا ہی بڑا ولی اللہ بن جائے، مگر وہ کسی صحابی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں اور صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی نادان ہوتا تو یہ کہتا کہ صحابیت کی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں، اگر ماں بیمار ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے، اس لیے اس ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤں اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤں۔ مگر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری نہیں کرنی تھی، بلکہ وہاں تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس لیے آپ کی زیارت کو چھوڑ دیا اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگا رہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کے علاقے سے ایک آدمی مدینے آئے گا جس کی یہ اوصاف اور یہ حلیہ ہوگا، جب یہ آدمی تمہیں مل جائے تو اے عمر اپنے حق میں ان سے دعا کرانا۔ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مدینہ طیبہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے سوال کرتے، اس قافلے میں اویس قرنی نامی کوئی شخص ہے؟ جب ایک مرتبہ قافلہ آیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اویس قرنی تشریف لائے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے، جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کا نام دریافت کیا، اور جو حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ حلیہ بھی موجود تھا، تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیجیے۔ حضرت اویس قرنی نے سوال کیا، آپ مجھ سے دعا کرانے کیوں تشریف لے آئے؟
اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ جب قرن سے یہ صاحب آئے تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی۔ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کراؤ۔ یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی؟ یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے اب میں اس پر عمل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے حضرت والا ایک عجیب بات بیان فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کے قابل ہیں، وہ یہ ہے کہ دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ دیکھو اس وقت کیا تقاضا ہے، وہ کام انجام دو، لہٰذا اگر وقت کا تقاضا والدین کی خدمت ہے، پھر جہاد بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، تبلیغ بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز باجماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، چاہے ان سب عبادات کے اپنے فضائل کتنے زیادہ ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ والدین کی خدمت ساری عبادتوں پر اوپر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں ایک دو نہیں بلکہ متعدد آیات نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یعنی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اور ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ایک یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، دوسرے یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، گویا کہ توحید کے بعد انسان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ پھر آگے کیا خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان والدین کو کبھی اف بھی مت کہنا۔ اور بڑھاپے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے اثر سے بعض اوقات ذہن نارمل نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط سلط باتوں پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ چاہے ماں باپ وہ باتیں کہہ رہے ہوں جو تمہارے خیال میں غلط اور ناحق ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اف بھی مت کہو اور ان سے جھڑک کر بات مت کرو اور ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھنا اور یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بڑھاپے کے اندر اگر ماں باپ کے مزاج میں ذرا سا چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر اف تک مت کہو، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے بعد ماں باپ کے اندر تھوڑا سا چڑچڑا پن پیدا ہو بھی جائے، ان کی بہت سی باتیں ناگوار بھی معلوم ہوگی، لیکن اس وقت تم یہ یاد رکھنا کہ تمہارے بچپن میں اس سے کہیں زیادہ ناگوار باتیں تمہارے ماں باپ نے برداشت کی ہیں، لہذا تمہیں بھی اس کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہو تو ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر تمہارے والدین کافر مشرک ہو تو پھر شرک میں تم ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن تمہارا باپ ہے تو والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید فرمائی ہے۔ آج کی دنیا ہر معاملے میں الٹی جا رہی ہے۔
اب تو باقاعدہ اس بات کی ترتیب دی جا رہی ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کا احترام، ان کی عظمت اولاد کے دلوں سے مٹائی جائے، اور باقاعدہ اس کی ترتیبیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، ان کا ہم پر کیا حق ہے۔ جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے اور آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بہرحال یہ عرض کرنا تھا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اگر والدین کسی کام کا حکم دیں تو وہ کام کرنا اولاد کے ذمے شرعاً فرض ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسا فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، بشرطے کہ ماں باپ جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ شرعاً جائز ہو، اور اگر اولاد وہ کام نہ کریں تو یہ ایسا گناہ ہے جیسا نماز چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اسی کو حقوق الوالدین کہا جاتا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی، اور بزرگوں نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور نزا کا وقت ہے، سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیں، مگر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ چنانچہ لوگ ایک بزرگ کو لائے اور ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس کی والدہ یا والد حیات ہو تو ان سے اس کے لیے معافی مانگو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کر رکھی ہے، اس کے نتیجے میں اس پر یہ وبال آیا ہے، اور جب تک ان کی طرف سے معافی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کا دل دکھانا کتنی خطرناک اور وبال کی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا لحاظ رکھا۔ جو صحابی آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو حسن سلوک کا مشورہ دیتے۔ یاد رکھو جب تک والدین حیات ہیں تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ماں باپ کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھ لو تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردود ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کرا لے۔ اسی لیے اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بس ذرا سی ان کی خدمت کر لو گے تو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی اور تمہاری آخرت سنور جائے گی، بہانے سے تم جنت کما سکتے ہو۔ بہرحال والدین جب تک حیات ہوں ان کو نعمت سمجھ کر ان کی قدر کریں۔ اس لیے جب والدین اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر ان کی کوئی قدر نہ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہ کمائی۔ بعد میں افسوس ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد اولاد کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی اور ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے، فرمایا اگر کسی نے والدین کے حقوق میں کوتاہی کی ہو اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا ہو تو اس کی تلافی کے دو راستے ہیں۔ ایک ان کے لیے سال ثواب کی کثرت کرنا، جتنا ہو سکے ان کو ثواب پہنچائے، صدقہ دے کر ہو یا نوافل پڑھ کر ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہو، پھر بہرحال اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ دوسرے کہ والدین کے اعزاء، اقربا، دوست، احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے جیسا باپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کی تلافی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستوں، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، یعنی سارے انسانوں میں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری اماں ہے۔ ان صاحب نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا تمہاری ماں۔ ان صاحب نے پھر سوال کیا اس کے بعد فرمایا کون؟ آپ نے پھر جواب دیا تمہاری ماں۔
ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، آخر میں چوتھے نمبر پر باپ کا نام لیا۔ اس واسطے علماء کرام نے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں کا حق حسن صحبت میں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ماں کے 3 حق ہیں اور باپ کا 1 حق ہے، اس لیے کہ بچے کی پرورش کے لیے ماں جتنی مشقتیں جھیلتی ہے باپ اس کا چوتھائی بھی نہیں جھیلتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے ماں کے بیان فرمائے اور 1 حصہ باپ کا بیان فرمایا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا ہو تو ماں کو زیادہ دینا چاہیے۔ بزرگوں نے بھی فرمایا کہ 2 چیزیں علیحدہ ہیں، ایک ہے تعظیم، اس میں تو باپ کا حق ماں پر مقدم ہے، یعنی ماں پر اس میں تو باپ کا حق زیادہ ہے ماں پر، اور دوسری چیز ہے حسن سلوک اور خدمت، اس میں ماں کا حق زیادہ ہے باپ پر۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کی عظمت زیادہ ہو، اس کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، اس کے سرہانے نہ بیٹھے، یا جو تعظیم کے آداب ہیں ان میں باپ کا حق مقدم ہے، لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے اس میں ماں کا حق زیادہ ہے، باپ کے مقابلے میں 3/4 زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ماں کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ماں کے ساتھ اولاد کی بے تکلفی زیادہ ہوتی ہیں۔ بہت سی باتیں بیٹا کھل کر باپ سے نہیں کہہ سکتا لیکن ماں کے سامنے وہ کہہ دیتا ہے، تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بزرگوں کا بیان کیا ہے کہ اصول لکھا ہے کہ اولاد باپ کی تعظیم زیادہ کرے اور ماں کی خدمت زیادہ کرے، اس اصول کے ذریعے احادیث کے درمیان بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماں کی خدمت وہ چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں دیکھا، اور بھی بہت سے بزرگوں کا یہی حال ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات مشہور ہے کہ ایک عرصے تک ماں کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکے، لیکن بعد میں جب ان کی خدمت سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر بہت اونچا مقام عطا فرمایا، لہذا اس خدمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس 2 چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، ایک ہجرت پر اور ایک جہاد پر، یعنی میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے ہجرت کے ارادے سے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں، بلکہ والد اور والدہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم واقعی اجر و ثواب چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ دیکھیں اس حدیث میں اپنے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قربان فرما دیا اور ان کو واپس فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں جہاد میں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جہاد میں شرکت کے لیے اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے والدین مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا واپس جاؤ اور ان کو جس طرح روتا ہوا چھوڑا تھا اب جا کر ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، تمہیں میرے ساتھ جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے حفظ حدود کا۔ یہ کوئی دین نہیں کہ جب جہاد کی فضیلت سن لی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے ہر موقع پر کام کرنا ہوتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ ادھر ادھر زیادہ ہو رہے ہیں، جیسے اگر گھوڑے کی ایک باغ ہو تو وہ صرف ایک ہی طرف چلی جائے گا تو دوسری طرف دھیان بھی نہیں دے گا، اسی طرح لوگ بھی ایک باغ ہو گئے ہیں۔
یعنی جب یہ سن لیا کہ فلاں کام بڑی فضیلت والا ہے اس کی طرف دوڑ پڑیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ذمے اور کیا حقوق واجب ہیں، دوسروں کے کاموں کی کیا حد ہیں۔ اور یہ حفظ حدود کی بات عادتاً اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہ جائے۔ زبان سے میں نے بھی کہہ دیا اور آپ نے بھی سن لیا، کتابوں میں یہ بھی لکھی ہے، یہ بات بھی لکھی ہے کہ لیکن کسی موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور کس موقع پر کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، یہ بات کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور آدمی افراط و تفریط میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ شیخ کامل ہی بتاتا ہے کہ اس وقت کیا کام کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس اصلاح کے لیے لوگ آتے تھے تو آپ بہت سے لوگوں کے وظیفے چھڑا دیتے اور دوسرے کاموں پر لگا دیتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کام پر لگے رہا تو حدود کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حقوق تمام تر شریعت ہیں، یعنی شریعت حقوق کا نام ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، حدود تمام تر سنت ہیں، یعنی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ کس حق کی کیا حد ہے، حق اللہ کی حد کہاں تک ہے، حق العبد کی حد کہاں تک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتاتی ہیں کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔ اور حفظ حدود تمام طریقت ہیں، یعنی طریقت جس کو تصوف اور سلوک کہا جاتا ہے، ان حدود کی حفاظت کا نام ہے، یعنی وہ حدود جو سنت سے ثابت ہیں ان کی حفاظت تصوف اور سلوک کے ذریعے ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت تمام تر حقوق، سنت تمام تر حدود، طریقت تمام تر حدود، بس اگر یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں پھر کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن عادتاً یہ چیزیں اس وقت حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کسی اللہ والے کے سامنے رگڑے نہ رکھائے، یعنی کسی شیخ کامل کے حضور اپنے آپ کو نہ لے جائے۔ جب تک آدمی کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال نہیں کرے گا اس وقت تک یہ بات حاصل نہیں ہوگی، بلکہ افراط اور تفریط ہی میں مبتلا رہے گا، کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا۔ سارے تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو افراط و تفریط سے بچایا جائے اور اس کو اعتدال پر لایا جائے اور اس کو یہ بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید آئی ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا۔ یعنی میں نے بھی پیچھے آپ حضرات کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی خاطر جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو جاؤ اور ان کی اچھی خدمت کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ضروری ہے۔ والدین کو خدمت کی ضرورت ہو تو جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ واقعہ عام طور سے مسلمان جانتے ہیں
کہ حضرت اویس قرنی جو آپ کے سامنے بھی پیچھے واقعہ رکھا، یمن کے باشندے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی والدہ کو خدمت کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر کے والدہ کی خدمت کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بخشا کہ بڑے سے بڑے صحابہ کرام بھی ان سے دعا کرواتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اشتیاق کے ساتھ ان سے ملنے اور ان کی دعا لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے جس میں محنت مشقت زیادہ نہیں، کیونکہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہی آمادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف والدین کو اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ خود اپنی اولاد سے ایسا کام لینا پسند نہیں کرتے جو اس کے لیے مشکل ہو، بلکہ معمولی سی خدمت سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا کہ ایک حدیث کی روح سے والدین کو ایک مرتبہ ایک محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی ثواب حج اور ثواب عمرے کے ثواب کے برابر فرما دیا۔ غرض والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جو اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اس کے لیے جنت کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت کر کے بڑی آسانی سے جنت حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس شخص نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی وہ ذلیل ہونے کے لائق ہیں۔ والدین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا حق زیادہ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، تمام لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ اس حدیث کی بنا پر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش میں جس قدر تکلیف ماں اٹھاتی ہے باپ اتنی نہیں اٹھاتا۔ ماں کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا۔ دوسرے ماں باپ کے مقابلے میں عموماً خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کو زیادہ فوقیت عطا فرمائی۔ یوں تو والدین کی خدمت ہر حال میں انسان کے بنیادی فرائض میں سے ہے، لیکن خاص طور پر جب وہ ضعیف اور بوڑھے ہو جائیں تو قرآن و حدیث میں ان کی خدمت اور دلداری پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت کی بات کہو۔ ان پر رحم کے سبب ان کے آگے اپنے آپ کو پست رکھو اور یہ کہو کہ پروردگار ان پر رحم کر دیجئے جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ بڑھاپے میں والدین کی خدمت پر اس لیے زور دیا گیا، جیسا کہ پچھلی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑے ثواب کا عمل ہے، اسی طرح والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ۔ بہت سی نیکیوں کی ایک نیکی ہے کہ انسان اپنے باپ کے اہل سے محبت رکھے۔ بہت سی نیکیوں کی ایک نیکی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے اہل محبت سے تعلق جوڑے رکھے اور اس تعلق کو نبھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔
یوں تو اونٹنی پر سوار تھے، لیکن ایک گدھا بھی ساتھ تھا۔ جب اونٹنی کی سواری سے اکتا جاتے تو کچھ دیر اس گدھے پر سواری کر لیتے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص راستے میں ملا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ جب اس نے بتایا تو آپ نے اپنا گدھا اس کو دے دیا اور اپنا عمامہ بھی اتار کر اس کو تحفہ دے دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ دیہاتی لوگ تو ذرا سی چیزوں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اس شخص کو اتنی قیمتی چیز کیوں دے دی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہت سی نیکیوں کی ایک نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے اہل محبت سے تعلق جوڑے رکھے۔ لہذا نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین کے عزیزوں دوستوں سے تعلقات نبھائے جائیں اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے۔ اسی لیے والدین کی خدمت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ لوگ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت اور حسن سلوک سے غافل رہتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حسرت کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ان کی خدمت نہ کی اور اب یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ اسی لیے ان کی خدمت ہی میں ان کی قدر پہچانے، تاہم والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا اللہ پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باقی رہ گیا جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، اور جن رشتوں کا تعلق ان سے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیا، جن پر ساری عمر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔